اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا وَدَلِيلًا مَعِينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد وصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عبادت کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. صلوات بلند. توجہ ہے سب حضرات کی. آغاز کریں گفتگو کا. میں نے خالق کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید سے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. میرا مصطفیٰ توکل کرو اس اللہ پر جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. الذی یراک حین تقوم. وہ اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں نگاہ رکھے ہوئے ہے. تیرے ہر فعل کی نگرانی ہو رہی ہے. تیرے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے. تیرے ہر قول کی نگرانی ہو رہی ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محمد تیری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس کی نگرانی ہم نہ کر رہے ہوں. اللہ پاک پیغمبر کے ہر فعل کی نگرانی کر رہا ہے. اور جب اللہ نگرانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فعل محمد نگرانی خدا میں ہوا ہے. ہر قول محمد نگرانی خدا میں ہوا ہے. جب قول کا نگران بھی اللہ ہے، فعل کا نگران بھی اللہ ہے، پھر عصیان کہاں آئے گا، نسیان کہاں آئے گا. توجہ میری طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہر قول و فعل کی نگرانی توحید کر رہی ہو، اس کا ہر فعل دین ہے، اس کا ہر فعل شریعت ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اسی لیے پروردگار نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. میں جلدی نتیجہ دینا چاہتا ہوں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرا محمد جس نے بھی تیری اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی. معلوم ہوا محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے. نہ اس کا قول خدا کی مرضی کے خلاف ہے، نہ محمد مصطفیٰ کا فعل خدا کی مرضی کے خلاف ہے. جو یہ کر رہا ہے وہ بھی وہ چاہ رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی یہ چاہ رہا ہے. توجہ ہے. یعنی چاہتے خدا کے بغیر محمد مصطفیٰ کوئی بھی عمل نہیں کرتے. اب دنیا کو دیکھنا ہے کہ جو وہ عمل کرتا رہا ہے، اگر اس عمل پہ تم اعتراض کرو گے تو پھر تم نے محمد پہ اعتراض نہیں کیا، تم نے توحید پہ اعتراض کیا ہے.
جو یہ کر رہا ہے وہ نگرانی توحید میں ہو رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی نگرانی توحید میں ہو رہا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اب کم از کم چلو اعلان نبوت کے بعد یہ بات پھر کر لیں گے کھول کے، لیکن اگر کوئی اعلان نبوت کے بعد بھی میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا قائل ہے تو پھر اعلان نبوت کے بعد جو عمل نے رسول نے جو عمل کیا ہے، توجہ کرو تو میں بات کروں ان سے، جو عمل میرے پاک پیغمبر نے کیا ہے، اب بندہ اگر بندے کا پتر ہے تو اسے اعتراض کا حق نہیں ہے۔ توجہ ہے، یا اللہ کو اللہ نہ مانے، اگر وہ اللہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے چلنے کا نگران بھی میں ہوں، اس کے اٹھنے کا نگران بھی میں ہوں، اس کے بیٹھنے کا نگران بھی میں ہوں، اس کا نہ قول میری مرضی کے خلاف ہے نہ محمد مصطفیٰ کا فعل میری مرضی کے خلاف ہے۔ اب دنیا تلاش کر لے کہ قول کون سے محمد نے کہے ہیں۔ توجہ ہے، یا رسول اللہ حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ نہ کوئی قول پاک پیغمبر کا ایسا ہے جو مرضی توحید کے خلاف ہو، نہ کوئی فعل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے جو مرضی توحید کے خلاف ہو۔ اگر جاگ رہے ہو تو میں قرآن کی آیت کا سہارا لے کر دلیل قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ میرا محمد فقر تیری نگرانی نہیں ہے، جو تیرے ساتھ ہے وہ جو کر رہے ہیں اس کا نگران بھی میں اللہ ہوں، جو وہ کر رہے ہیں اس کا نگران بھی میں اللہ ہوں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ معلوم ہوا اسی لیے محمد مصطفیٰ سے اعلان کروایا گیا کہ اعلان میں یہ وضاحت کر دے کہ تجھ سے کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ توحید پیغمبر اکرم سے ہٹی نہیں ہے۔ توجہ فرمانی ہے۔ اور پھر میں اسی لیے کوشش ہی کر رہا ہوں تاکہ میں بنیادی بات آپ تک پہنچا دوں، اور پھر میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فقط یہ نہیں ہے بلکہ پروردگار نے ارشاد الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں دیکھ رہا ہے، وتقلبک فی الساجدین، ہم تو اس وقت بھی تجھے دیکھ رہے تھے جب تو سجدہ کرنے والوں میں تقلب کر رہا تھا۔ توجہ فرمانی سکتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو سجدہ کرنے والوں میں، توجہ رہے، جب تو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہا تھا، ہم اس وقت بھی تیرے، توجہ رہے، نگران تھے۔ اگر میں بات پہنچا سکا، مجمع تو بہت ذہین ہے مگر ہو سکتا ہے میں بات نہ پہنچا سکوں، میں کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پہنچاؤں۔ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو تقلب کر رہا تھا ساجدین میں، معلوم ہو پروردگار نے بتایا کہ تجھ سے سجدہ شروع نہیں ہوا، تیرا باپ بھی سجدہ گزار تھا، تیرا دادا بھی سجدہ گزار تھا، تیرا جو سلسلہ ہے، تیرا جتنا بھی سلسلہ ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تو تقلب کر رہا تھا ساجدین میں، سجدہ کرنے والے میں کوئی تو ہیں۔ توجہ رہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، حکم ہے، بولو سنگھ، حکم ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، مگر مجھے وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی، علامہ، متقی، پرہیزگار تو دکھاؤ جو یہ کہے کہ میرا یہ سجدہ قبول ہے۔ کوئی نہیں، بولو صحیح میرے ساتھ، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی بھی، یعنی ایک چھوٹے عالم سے لے کر مجتہد تک، مجھے ایک بندے کا قول دکھاؤ اس نے کہا ہو کہ میرا یہ سجدہ قبول ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ علامہ دربندی جیسا علامہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس میں یہ میں مجلس پڑھتا ہوں اور اس کرتے میں جو پسینہ لگتا ہے، یہی کرتا میری قبر میں رکھنا، یہی میری شفاعت کی ذمہ دار ہے۔
جھکنا یہی میری شفاعت. توجہ فرمانی ہے، چھوٹا نام نہیں ہے ملا دربندی. توجہ میری طرف رکھنی ہے. تو معلوم ہوا یعنی ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میرے سجدے کو قبول کر. بولو سے میرے ساتھ، جو بھی آدمی ہے، جتنا بھی پرہیزگار ہے، جتنا وہ بڑا قداور شخصیت ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ میرے سجدے کو قبول کر. توجہ رہے. کوئی ہے جنہیں وہ کہہ رہا ہے کہ پلٹ آؤ نفس مطمئنہ کے مالک، ہم راضی ہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ ماشاءاللہ. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو تقلب کر رہا تھا ساجدین میں. ہمارے سجدوں پہ ہمیں خود شک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ سجدہ یس قبول ہے. بولو صحیح میرے ساتھ، کسی نے لکھا ہو تو مجھے دکھائیں. کوئی نہیں. نہ کسی عالم نے لکھا، نہ کسی مجتہد نے. توجہ رہے، نہ مفتی نے، نہ قاضی نے کہا کہ میرا سجدہ قبول ہے. سجدہ توجہ میری طرف رکھنی ہے. وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ما عبدتک خوفا عن النار ولا طمعا للجنہ بل وجدتک اہلا للعبادہ. علی تیری عبادت کرتا ہے تو لائق عبادت ہے. جنت کا لالچ نہیں ہے، ہر کسی کو جنت کا لالچ ہے. جاگنا میرے ساتھ. یہ بھی نہیں ہے کہ یہ فضول تمنا ہے. تمنا ٹھیک ہے، ہر کسی کو جنت کی تمنا کرنی چاہیے، مگر اب بندہ تمنا کرنے والا بھی یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ حسین ہم جیسا ہے، جنت حسین کی تمنا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. تقلبک فی الساجدین. اب پروردگار ہے، جھاگ رہے ہیں تو میری بات. تقلبک فی الساجدین، جب تو تقلب کر رہا تھا سجدہ کرنے والوں میں. معلوم ہوا، اب میں چلو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. تقلب عربی میں کہتے ہیں الٹنے پلٹنے، یعنی ماں باپ، پھر ان کا ماں باپ، پھر ان کا ماں باپ، یہ سلسلہ جہاں تک چلا جائے اسے عربی میں تقلب کہتے ہیں. معلوم ہوا محمد مصطفیٰ کے پورے شجرے میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے بت پرستی کی ہو. توجہ فرمانی ہے. سارے خاندان کو پروردگار نے، توجہ رہے، پورے آباء و اجداد کو تقلب. توجہ میری طرف. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرمانے ساتھ یعنی پورے شجرہ مصطفیٰ میں اب اللہ نے ساجدین کہہ کے بتایا. بت پرستوں کا شجرہ اور ہے، جی ہاں، سجدہ کرنے والوں کا شجرہ اور ہے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جو شروع سے سجدہ کر رہا ہے وہ اور ہے، جی ہاں، جس نے بتوں کو جھک کے پھر خدا کو سجدہ کیا. توجہ میری طرف رکھنی ہے، وہ اور ہے. یعنی ان کے پورے شجرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے شجرے میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو بت پرست کہا جائے. یہ دنیا، توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پوری تاریخ میں ہر کسی کے آباء و اجداد نے بتوں کو پوجا ہے. واحد خاندان مصطفیٰ کا ایسا ہے، توجہ میری طرف رکھنی، جس سے یہ شجرہ پاک پیغمبر کا آیا ہے. اس پورے شجرے میں آدم علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا نہیں جس نے بت پرستی کی ہو. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر پر، اپنے عبد پر قرآن کو نازل فرمایا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. توجہ ہے سب؟ ماشاءاللہ. میں ایک
جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل فرمایا. اب سمجھو میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. توجہ میرے پر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ ہم نے جو فرقان اپنے عبد پہ نازل کیا ہے اس لیے نازل کیا ہے یہ پورے عالمین کے لیے نذیر ہے. بے شک. اب ایک صفت جو پروردگار نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے محمد پر قرآن کو نازل کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے رسول پر قرآن کو نازل کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے طٰہٰ پر قرآن نازل کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے مزمل و مدثر پر قرآن نازل کیا، فرقان نازل کیا. جس صفت کا اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ عبدیت ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اب سجدہ گزاروں تک جانا ہے، تھوڑی سی کوشش کریں میرے ساتھ ملنے کی. عبد پر قرآن کو نازل فرما. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. فرقان جو ہم نے نازل کیا ہے وہ عبد پر نازل کیا ہے. عبدیت کا تذکرہ، یعنی نہ ختم نبوت کا تذکرہ ہے، نہ تاجدار رسالت کا تذکرہ ہے، نہ مزمل و مدثر کا تذکرہ ہے. جس صفت کا اللہ نے انتخاب کیا وہ عبدیت ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. یعنی عبدیت ایسی کوئی صفت نہیں ہے کہ جس پہ ناز نہ کی. علی اور 11 صحابہ علی کے ساتھ یمن اور شام کی طرف گئے ہوئے تھے، اس لیے کہ زکوٰۃ اور خمس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے پاک پیغمبر نے تیز رفتار سواری بھیج کے کہا کہ علی کو کہو کہ وہ سارے کام چھوڑ کے سیدھے مکہ میں آ جائے اور حج کا جو ہے ارادہ کر لے. احرام کی ضرورت نہیں، محمد نے تمہارا احرام اٹھا لیا ہے. محمد مصطفیٰ نے تمہارا احرام لے لیا. اس وقت یعنی 25 ذیقعد تک محمد مصطفیٰ نے یہ حج پہ جانے کی تیاری فرمائی اور ساتھ ہر بندے کو یہ بتایا کہ یہ حج بھی میرا آخری ہے اور اس کے بعد میرے جینے زندگی کے ایام بھی بہت کم ہیں، اور جو اس پیغام میں میرے ساتھ نہ چلا اس کا دین خطرے میں ہے. اور بابا یہ بندے اللہ جانے کس سوچ میں بیٹھے ہیں. یہ علی کو دین نہیں سمجھتے. معین الدین چشتی تو کہتے ہیں دین است حسین. ازواج مطہرات 11 میں سے 2 انتقال فرما گئی ہیں، 9 زندہ ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کوئی بھی اس حج میں پیچھے نہ رہے، ہمارے ساتھ جانا. پورا اپنا قبیلہ حسن حسین جتنے بھی گھر میں شہزادے تھے سب کو پاک پیغمبر نے اپنے ساتھ لیا. توجہ میری طرف رکھیں. علی کو بھی بلایا اور پیغمبر اکرم نے یہ سفر کیا ہے. اب میں تفصیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے جو سفر کیا ہے 7 مقام پر غدیر خم تک پہنچنے میں پیغمبر نے قیام کیا ہے، اور ہر قیام میں جہاں کوئی بستی تھی انہیں بتایا ہے کہ حج آخری ہے، جو رہ جائے گا پھر وہ رہ جائے گا. پھر غدیر خم پہ پہنچے. غدیر خم پہ پہنچ گئے. پیغمبر اکرم نے لوگوں کو بتایا کہ اس مقام کو دیکھ لو، جب واپس آنا ہے تو یہاں رکنا ہے. چلے پیغمبر اکرم حج پہ پہنچے. حج کیا پیغمبر اکرم نے. اب میں جلدی کر رہا ہوں. حج کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تاریخ میں 1,20,000 افراد نے مصطفیٰ کے ساتھ حج کیا. ایک روایت 1,30,000 کی ہے، لیکن زیادہ تر اتفاق اس میں لکھا ہے کہ 1,20,000 بندے
میرے پاک پیغمبر کے ساتھ تھے. پیغمبر اکرم نے حج کیا. 16 ذی الحج کو پیغمبر اکرم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پہ اعلان کرو کہ کوئی غدیر سے آگے نہیں جائے گا. سب میرے ساتھ چلیں گے. 16 کو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو حکم دیا. توجہ ہے سمجھ رہا ہے؟ آپ پہلے دن پریشان ہو گئے, ہو سکتا ہے غدیر تو کئی دن چلے. ایک دو کہا ابو ذر کعبے کی چھت پہ اعلان کرو کہ محمد مصطفیٰ کا آخری حج ہے. اس کے بعد زندگی کے ایام کم ہیں. محمد مصطفیٰ نے وہ اعلان کرنا ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو اس کی نبوت خطرے میں ہے. جب نبوت خطرے میں ہے تو بندوں کا ایمان کیسے بچے گا؟ قرآن کے جملے بھائی لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے رسالت کا. بولو تو صحیح میرے ساتھ. بات بڑی اہم ہے آیت روایت نہیں ہے. مولویوں کا قول ہوتا تو اور بات تھی. قول تو توحید کا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تو نے یہ نہ کیا, فعلاً نہ کیا. اب مولوی کو بیٹھا ہے تو ترجمے کو سمجھے. لم تفعل اگر تو نے فعل نہ کیا, فما بلغت رسالتہ تو نے رسالت کا کچھ نہیں پہنچایا. پہنچا تو سب کچھ چکا ہے. بولو تو صحیح. آخری حج سے پہلے نماز نہیں پہنچائی, روزہ, زکوٰۃ. بولو تو صحیح میرے ساتھ. دین کے جتنے احکام تھے وہ پہنچا چکا ہے. اللہ کہتا ہے نہ پہنچایا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو معلوم ہوا جب اللہ رسالت کے لیے کہہ رہا ہے کہ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا, تو پھر اگر اس اعلان کو جو محمد نے کیا کسی نے نہیں مانا, اس کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ لم تفعل فما بلغت. اگر تو نے نہ پہنچایا. اب پیغمبر اکرم توجہ میری طرف فرق نہیں پہنچے. غدیر خم پہ پاک پیغمبر تشریف لائے. جنگل بیابان, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں. مکے کو راستہ یہاں سے نکلتا ہے, مدینے کو راستہ یہاں سے نکلتا ہے, یمن کو راستہ یہاں سے نکلتا ہے, شام کو راستہ یہاں سے نکلتا ہے. یعنی بائی پاس پہ محمد نے روکا. کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو گزر گیا تھا. پاک پیغمبر نے روکا. اب 1,20,000 کی روایت کو بھی مان لیا جائے, اس سے توجہ رہے کام تو ہے نہیں. اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. اب 1,20,000 کے مجمع کو روک کے جاگ رہے ہیں تو میری بات کو سمجھنا. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا منبر تیار کیا جائے. حکم ہے رسالت کا. صحابی ہیں, دوڑے لیکن بیابان ہے. جب منبر نہ لا سکے کہا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں حکم دیتے تو اونٹوں پہ منبر لے آتے, مدینے سے ہی لے کے چلتے. اگلے دن پاک پیغمبر نے پھر حکم دیا منبر بنایا جائے. جاگنا میرے ساتھ. منبر بنایا جائے. جب منبر نہ بنا سکے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ منبر پہ اعلان کرنا ہے. معلومہ کوئی ہے جو منبر کے لائق ہے؟ بولو سے میرے ساتھ. منبر پہ اعلان کرنا. پیغمبر اکرم نے جب یہ منبر نہ لا سکے, اور بابا یہ عام پیغمبر نہیں ہے, چھوٹا نبی اگر چاہے تو تخت بلقیس کو لا سکتا ہے. محمد مصطفیٰ کے بیان کر رہے ہیں لیکن تو کہا منبر بنایا جائے.
9 پلان، آپ توجہ رہے، ابن خلدون جیسے بندے نے لکھا کہ 9 پلان ممبر کے اتارے گئے اور 9 پلانوں پر محمد مصطفیٰ نے کھڑا ہو کر پوری کائنات کو سمجھایا جو ممبر نہیں بنا سکتے وہ صاحب ممبر کیسے بنا سکتے؟ نعرہ حیدری۔ بس یہی خاندان زہرا ہے۔ 28 رجب کو بطول کے بیٹے نے نانا کا مزار چھوڑا۔ عزادارو، جب آیا ہے نا زہرا کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی قبر پہ، نانا کی قبر پہ سلام کر کے پاک حسین ابن علی نے یہی کہا، نانا کوئی واپس آئے یا نہ آئے، حسین واپس نہیں آئے گا، تیری قبر کو آخری الوداع کر کے جا رہا ہوں۔ ماں زہرا کی قبر پہ تشریف لائے اور دیکھ کے فرمایا، اماں جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا سارا دن تو روتی تھی، اماں وہ حسین تیرے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ تیری قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں مقتل کی کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور جناب محمد حنفیہ دونوں آئے، دیکھ کے کہا بطول کا بیٹا تو وقت کا امام ہے، ہماری مجال نہیں ہے، ہم تجھے روکنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف ایک عرض لے کے آئے ہیں کہ تو چلا جا، عباس کو لے جا، اکبر کو لے جا، یہ علی کی بیٹیاں کبھی سفروں پہ گئی ہیں؟ یہ زہرا کی بیٹیوں کو مدینے چھوڑ دے۔ جب کہا نا زہرا کی بیٹیوں کو چھوڑ دے، اجازت دو میں روایت کے جملے کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نانا نے خواب میں بتایا ہے کہ حسین تو اس جنگل بیابان میں مارا جائے گا جہاں تجھے پانی بھی نہیں ملے گا، حسین تیرے بچوں کو پیاسا شہید کیا جائے گا، حسین جب تو پکار رہا ہوگا اس وقت تیری پکار پہ کوئی بھی نہیں آئے گا، عباس کی لاش کہیں ہوگی، قاسم کی لاش کہیں ہوگی۔ بس عزادارو، یہ آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں برس رہی ہیں جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے بھی اور محمد حنفیہ سے بھی۔ بس جب اتنا کہا نا کہ مجھے نانا نے بتایا ہے کہ صرف میرے جوان شہید نہیں ہوں گے، اتنا بھی بتایا ہے زینب کی چادر چھن جائے گی، ام کلثوم بے ردا ہو جائیں گی۔ بس عزادارو ادھر کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے، اس کے بعد عبداللہ نہیں اٹھ سکے، محمد حنفیہ بھی نہیں اٹھ سکے۔ بس عزادارو، عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ جب میں مدینے سے باہر تھا، آیا نا 28 رجب کو، میں نے محلہ بنی ہاشم میں پردے کا انتظام دیکھا، میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں آج کوئی ایسا دن تو نہیں ہے، یہ محلہ بنی ہاشم میں اتنا پردے کا انتظام کیوں ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ بطول کا بیٹا آج نانا کی مزار چھوڑ رہا، بطول کا بیٹا ماں زہرا کی قبر چھوڑ رہا ہے، مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ بس عزادارو، عبداللہ کہتا ہے میں دور کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی نکلی ہے، ایک شہزادہ آگے بڑھا، شہزادے نے بڑھ کے اس بی بی کو محمل پہ سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم کی ماں ہے، یہ قاسم نے بی بی کو سوار کیا ہے۔ پھر ایک اور بی بی نکلی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا دیکھو اکبر سوار کروانے کے لیے آگے بڑھا ہے، یہ اکبر کی ماں ہے۔ ہر بی بی محمل پہ سوار ہوتی رہی۔ یا عبداللہ بن سنان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی پردے میں نکلی ہے، ادھر عباس کھڑے ہو گئے، ادھر حسین کھڑے ہو گئے، ادھر علی اکبر کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے۔
زہرا کی بیٹی زینب ہے. میں کہوں گا آقا زادی آج تب تو سوار ہونے کے لیے آئی ہے, آج تو سواری کے لیے جب تشریف لائی ہے. اکبر نے بھی بڑھ کے سوار کروایا ہے, عباس نے بھی استقبال کیا ہے, حسین بھی کرسی سے اٹھے ہیں. اللہ جانے 11 محرم کو جب یہی علی کی بیٹی ہر بی بی کو سوار کر رہی تھی, دیکھ کے کہتی عباس آ دیکھ زینب بندھے ہوئے ہاتھوں سے رقیہ کو سوار کر رہی, آ دیکھ زینب سب کو سوار کروا رہی ہے. یہ ہر بی بی کو سوار کروایا. بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ 2 منزل اس بی بی کے لیے ایسے مقتل میں لکھے ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے. ایک 11 محرم کو جب بی بی نے سوار کروایا ہے, ایک جب حسین کا چیلم کرنے کے لیے قیدوں سے رہا ہو کے یہ شام سے قافلہ واپس آیا ہے نا, 3 دن تک قبر حسین پہ ماتم ہوتا رہا, علی کی بیٹیاں ماتم کرتی رہیں. اور جب وقت آیا 3را دن گزرا, جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلو مدینہ چلتے ہیں. جب مدینے کا نام آیا علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے سجاد اب ہمارا مدینے کیا رہ گیا ہے. میرے سردار کی قبر تو کربلا میں ہے, میرے اصغر کی قبر تو کربلا میں ہے, میرے اکبر کی قبر تو کربلا میں ہے. بس آزادارو سوار کروایا علی کی بیٹی نے. مجھے بس ایک جملہ کہنا ہے, علی کی بیٹی نے سوار کروایا, ہر بی بی کو سوار کروایا, اکبر کی ماں کو, قاسم کی ماں کو, ہر بی بی کو سوار کرنے کے بعد جب اپنی باری آئی نا, کھڑی ہوئی اپنے محمل کے قریب اور حسرت بھری نگاہ سے آخری بار قبر حسین کو دیکھا. جب قبر حسین پہ نگاہ پڑی کیا دیکھتی ہے, ایک بی بی ہے جو قبر حسین سے لپٹی ہوئی ہے. دیکھ کے کہا میں نے تو ہر کسی کو سوار کروایا, یہ کون بی بی رہ گئی ہے. جب قریب آ کر دیکھا تو اصغر کی ماں تھی. دیکھ کے کہتی آقا زادی مجھے یہی کربلا چھوڑ جاؤ, کبھی میں حسین کی مجلس کرواؤں گی, کبھی میں اصغر کا ماتم کروں گی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. مسیح جائے ناز ہے تو کہہ رہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. رسول کو نہیں لے گئے, ہم اپنے عبد کو لے گئے. نعرہ حیدری ماشاءاللہ. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدہ. اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کے عابد ہیں. توجہ فرمائیں صاحب حضرات. ان کل, یہ قرآن ہے, ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدہ. جو کچھ بھی ہے وہ سارے اللہ کے عابد ہیں. عبدیت کا تذکرہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کہتا ہے میرے عابد ہیں, میری عبادت کرنے والے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے چاہے وہ خوشی سے کریں یا کراہت سے کریں, ہیں میرے مسلمان. توجہ میری طرف رکھیے, یعنی میری تسلیم میں ہے, یعنی مجھے چاہنے والے میری عبدیت میں ہیں. اب خالق کائنات نے جب عبد کہا, اب پروردگار نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اب اپنی خلقت کو پہچانو, محمد کی خلقت کو پہچانو. توجہ میری طرف رکھنی ہے, اپنی خلقت کو بھی پہچانو, میرے پاک پیغمبر کی خلقت پر بھی نگاہ فرماؤ. ہماری خلقت کیا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میرے خیال ہے آپ کو پسند نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا بولتے رہیں والتین والزیتون وطور سینین, تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم. اب اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. قسمیں اٹھا کے کہا اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو
احسن تقویم میں خلق کیا، یعنی جتنا بہتر ممکن تھا اتنا بہتر اسے خلق فرمایا۔ توجہ ہے سمجھ رہا؟ ہم نے اسے احسن تقویم میں خلق فرمایا۔ پھر پروردگار نے اسی انسان کے بارے میں خلق فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک۔ وہ انسان تجھے کس بات نے گمراہ کیا ہے؟ اپنے رب سے۔ اس نے تو تجھے خلق فرمایا ہے، صرف خلق نہیں فرمایا، تجھے سنوارا ہے، اور عدل کا، اور بڑے عدل کے ساتھ اس نے تجھے خلق فرمایا۔ اب یہ انسان کی خلقت کو بار بار قرآن تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو خلق فرمایا، پھر اسی انسان کی خلقت پہ پروردگار کہتا ہے لا تعلمون شیئا، اس کو ہم نے جو خلق کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ توجہ ہے سب؟ چلو میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوئے تھے تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جو کچھ نہیں جانتا وہ اس کے بارے میں بحث کرتا ہے، جو آتے ہی کہتا ہے تورات سناؤں۔ اللہ کہتے ہیں لا تعلمون شیئا، کوئی شے نہیں جانتا۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم، پھر اس نے تمہیں موت دی، ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ اللہ کہتا ہے تو موت کی طرف جا رہا تھا، تجھے تو اس وقت بھی کسی شے کا نہیں پتا تھا۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، تجھے تو اس وقت بھی کسی شے کا نہیں پتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے ہادی کو کہا کہ انہیں تعلیم دو، جب قبر میں جائیں تو شانہ ہلا کے کہیں اسمع فہم، اسمع فہم، کوئی ہے جس کا جاننا تیرے لیے ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم اس وقت کوئی شے بھی نہیں جانتے تھے، جب تم گئے ہو اس وقت بھی تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جب اپنی امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا تو انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا۔ جب ہم نے زمینوں پر اس کا بوجھ ڈالنا چاہا تو زمین نے بھی کہا کہ پروردگار ہم اس بوجھ کے متحمل نہیں ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے حمل الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ جاگنا میرے ساتھ، انسان نے اس بوجھ کو، انہو کانا ظلوما جہولا، کیونکہ یہ انسان جاہل بھی تھا، انسان ظالم بھی تھا۔ آیت ہے، روایت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تبصرہ کیا جائے۔ جو آیت میں شک کرتا ہے وہ اپنی ولادت کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ اللہ آیت کہہ رہے، قرآن کہہ رہے، سمجھو اس بات، انہو کانا، یہ جاہل بھی تھا، یہ ظالم بھی تھا۔ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق فرمایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سافلین میں دھکیل دیا۔ توجہ فرمانی صاحب، یعنی اندھیرے میں دھکیل دیا۔ یہ انسان، اسے اللہ نے ظالم بھی کہا، اسے اللہ نے جاہل بھی کہا، اسے اللہ نے لا علم بھی کہا، اسے اللہ نے اصل تقویم بھی کہا، اس کو اللہ نے اسفل السافلین بھی کہا۔ توجہ ہے تو میں بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، اسفل السافلین بھی کہا، پھر یہ بھی کہا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ انسان تو کسی ذکر کے بھی قابل نہیں تھا۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ قرآن ہے نا، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ انسان ذکر کے بھی قابل نہیں تھا۔
اور پھر اللہ نے لفظ ہین استعمال کیا، حل اتا علی الانسان ہین من الدہر، یعنی زمانے کی ہین جتنا بھی، ذرہ برابر، ذرہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہین کہتے ہیں اس سانس کو جو آئے. توجہ رہے، یہ سانس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے. اللہ کہتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ کسی ذکر کے بھی قابل نہیں تھا. ہین جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ہین کا لفظ کیوں استعمال فرمایا، کہا ہین کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا شاید کسی آخری سانس میں بھی اقرار ولایت علی کر لے. انسان آسن تقویم میں خلق کیا، پھر ہم نے اسے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے سافلین میں دھکیل دیا. اب یہ انسان کی قسمیں بن گئی. اجازت ہے تو میں آپ سے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. انسان کی قسمیں کیا بنی کہ انسان آسن تقویم بھی ہے، انسان اسفل سافلین بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، انسان نجس بھی ہے. بولو صحیح. انسان لم یکن شیئا مذکورا بھی ہے. نتیجہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہو کانا ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. اب جب انسان کی اتنی قسمیں ہیں، اب جو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہم جیسا ہے، وہ اتنا تو بتائیں کہ کون سی تمہاری قسم ہے جس جیسا وہ رسول ہے. چلو کوئی تو طے تو کرو نا کہ کون سی قسم ایسی ہے. اس لیے پاک پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا فاستقم کما امرتا. سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا میرا محمد استقامت اختیار کرو، اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس حکم کو پورا کرو. معلومہ کوئی حکم ہے جو محمد کو بھی دیا گیا ہے. اب جو وہ حکم پورا کرے گا وہ نگرانی توحید میں ہوگا. بولو صحیح میرے ساتھ. یہ محنت اس لیے جب وہ کرے گا تو وہ نگرانی توحید میں ہوگا. اللہ کہتا ہے فاستقم کما امرتا. یہ پروردگار کہہ رہا ہے استقامت میں اس امر کو پہنچا دو جو ہم نے امر تجھے کیا ہے. معلوم ہے کوئی امر ایسا ہے جو استقامت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو پہنچانا ہے. جاگ رہے ہو تو میری بات کو. کوئی امر ایسا ہے جو استقامت کے ساتھ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانا ہے. اور پہنچانا بھی اس بات میں ہے کہ پروردگار خود کہتا ہے میرا محمد تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ خود تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. توجہ فرمانی ہے، قرآن ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. معلوم ہوا کوئی امر ایسا تھا جس میں لوگوں نے شر کرنا تھا. بولو تو صحیح میرے ساتھ. کوئی امر ایسا تھا جس میں لوگوں نے شر کرنا تھا. اللہ خود پیغمبر کو کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس. اللہ ہوں تجھے پریشان تو نہیں ہونا. تجھے پریشان ہو وہ تامی 10 دن میں پڑھنا ہے کہ جی نہ ہو. تھوڑا جی میں گزارش ہی کروں گا کہ کل تو تھوڑا جا ٹائم تو پہلے آؤ تاکہ 9 بجے میں ایگزیکٹ تھوڑے کو ممبر تھے آج. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. توجہ ہے سب. اچھا ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بڑے سمجھدار لوگ ہیں، میرے سارے چہرے شناسا ہیں. مولا آپ کو سب کو سلامت رکھے، اور جو عزاداری آپ کر رہے ہیں مولا بارگاہ سیدہ طاہرہ میں سے قبول فرمائے، اور آپ کی ہر حاجات شرعیہ کو سیدہ طاہرہ کے وسیلے سے وہ مالک پوری فرمائے. توجہ فرمائے ساتھ. توحید نبی پہنچاتا رہا. اللہ نے نہیں کہا کہ میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. بولو صحیح. پہلا جملہ تو قولوا لا الہ الا اللہ ہے نا.
کہتا رہا، یہ نہیں کہا کہ میں تجھے لوگوں کی شر سے بچاؤں گا. اور پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا. خطرہ تو تھا، کفر کے معاشرے میں اعلان ہو رہا ہے، بت پرستوں کے معاشرے میں اعلان ہو رہا ہے، مشرکین کے سامنے اعلان ہو رہا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. جو بت پوجتے تھے ان سے بت چھڑوانے والا ہے مصطفیٰ. بولو صحیح. جو شراب پیتے تھے ان سے شراب چھڑوانے والا ہے مصطفیٰ. اب یہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ ہم تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ کریں گا. یہ ولایت علی ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے بارے میں جس نے شر کیا علی تو آ گیا، محمد کے بارے میں جس نے شر کیا علی آ گیا. اب علی تجھ سے جو شر کرے گا میں توحید بھی اسے پتھر کا عذاب دوں گی. لوگوں کے شر سے محفوظ کھماؤ مرتا جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے. میرا محمد استقامت کے ساتھ یہ یکم ذیقعد کو آیہ مبارکہ نازل ہوئی سورہ ہود. یکم ذیقعد کو اور 25 ذیقعد تب محمد مصطفیٰ نے مدینے کے ہر گھر میں اطلاع دی تمہیں آخری حج میں میرے ساتھ جانا ہے. بے شک یکم ذیقعد آیت نازل ہو رہی. اور میں صرف شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت میں بھی بڑے بڑے عالموں نے، بلکہ اہل حدیث کا حوالہ بھی موجود ہے. توجہ میری طرف ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صبح سے لے کر رات تک یہ پیغام پہنچاتا تھا کہ آخری حج ہے، اس کے بعد میں نے حج کرنا نہیں ہے. یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں. جو میرے ساتھ حج پہ نہ گیا وہ اپنے دین کو، اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھے. توحید بھی ناراض ہے، رسالت بھی ناراض ہے. تھوڑا تھوڑا نہیں آیا، تھوڑا جا کے آ لوگ پیچھے آ رہے، تھوڑی کوشش کرو، مہربانی فرماؤ. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ ہے سب حضرات؟ مجھے تھوڑی سی ٹائم کی پریشانی ہے، لیکن بس تھوڑی سی کوشش کریں تو میں بات آپ تک پہنچا دوں. کل سے تھوڑا سا 9 بجے ٹھیک تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا 1 گھنٹہ ہو تو پھر ذرا بات تسلی سے کی جا سکے. پریشان ہو گئے ہیں تو میں لیٹ آپ مجھے پڑھائیں گے تو مجھے تو ٹھیک ہے، تھوڑا پڑھائیں گے تو بہتر ہے. ایک سلوات پڑھیں بلند آواز سے. اور میں خلاصہ بالکل آپ کے ساتھ تفصیل میں نہیں جاتا، پھر سے کبھی پیغمبر گھر گھر میں جا رہے ہیں کہ میرے ساتھ. اب پیغمبر کی اس محنت کو دیکھنا ہے، مگر نگرانی توحید کر رہی ہے. معلوم ہوا علی کا جلسہ ہو تو اللہ یہ کہتا ہے کہ محمد میری نگرانی میں بلاؤ. توجہ ہے سب ذرا؟ اچھا یہ آپ پیغمبر تشریف، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں 80,000 بندہ محمد مصطفیٰ نے مدینے سے تیار کیا. اتنی محنت کی ہے مصطفیٰ نے غدیر خم پہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے. جو فرمانی صاحب پیغمبر اکرم نہیں،